بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ ماہر آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آپ سب امن اور سلامتی سے آباد رہیں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجیے گا۔ حسب وعدہ جو دن کو شارٹ لگایا تھا اس پر ان ڈیٹیل سٹوری لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ بیسکلی اس گیم کی سٹوری آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن اس گیم کے انتہائی برے اثرات ندا نے دیکھے ہیں جو اب پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ چکی ہیں۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ اسکول لائف میں ایڈونچر کے نام پر اس گیم کو کھیلنے کی وجہ سے اب تک ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں مسئلے چل رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایبٹ آباد کے ایک بہت ہی پیارے سے قصبے نواں شہر میں رہتی تھی، تو میں نے یہاں کے بورڈنگ اسکول میں اپنا داخلہ کروا لیا۔ مجھے جو روم ملا اس میں ہم 3 لڑکیاں تھیں۔ میری روم میٹ کے ساتھ بہت ہی اچھی فرینڈ شپ ہو گئی۔ اس فرینڈ شپ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم تینوں ہی پیرانارمل ایکٹیویٹیز جیسی چیزوں پر نہ صرف یقین رکھتی تھیں بلکہ ان پر بہت زیادہ ریسرچ بھی کرتی تھیں۔ ہم تینوں کو جب ایک دوسرے کے شوق کے بارے میں پتہ چلا تو ہم بہت ہی ایکسائٹڈ ہو گئے اور اپنے ایکسپیرینسز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ لیکن ہم نے اس ایکٹیویٹی کے لیے ایک اسکیجول بنایا کہ جس سے ہماری اسٹڈیز بھی متاثر نہ ہوں اور ہم اپنے اس شوق کو بھی پورا کر سکیں۔ لہٰذا ہم نے ہفتے کی رات کو اپنے اس شوق کے لیے مقرر کر دیا۔ ہاسٹل میں ہمارا ڈنر رات 8 بجے ہو جایا کرتا تھا اور 9 بجے ہمیں اپنے کمروں میں آنے کی اجازت تھی۔ تو ہم تینوں 9 کے بعد پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آن لائن سرچنگ شروع کر دیتے۔ ایک دن اسی طرح ہم تینوں کمپیوٹر پر نظریں جمائے جنات کی پراسرار دنیا کے حوالے سے سرچ کر ہی رہے تھے کہ ہماری نظر ایک انتہائی عجیب و غریب نام کی گیم پر پڑی۔ تو ہم تینوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیوں نہ ہم اسے ٹرائی کریں، انجلی نے مجھے کہا، لیکن سمن بولی، یار اس گیم میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ تو سمن نے میری بات کی تائید کی اور پھر جب ہم نے اس گیم کو مکمل سرچ کر لیا تو سمن نے کہا کہ اب ہمیں اسے کھیلنا چاہیے۔ تو انجلی فوراً بولی کہ سب سے پہلے ہمیں اس ہارر گیم کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنی چاہیے۔ تو سمن ہنسنے لگی کہ تم لوگ ویسے ہی اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو، پتہ نہیں یہ گیم سچی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن میں نے سمن کی مخالفت کی اور کہا کہ انجلی ٹھیک کہہ رہی ہے، ہارر گیمز کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور ہمیں اسے مذاق نہیں لینا چاہیے۔ پھر میں نے ایک ڈائری میں اس کے تمام اصول لکھنے شروع کیے تاکہ اس ہارر گیم کو کھیلتے ہوئے ہم میں سے کوئی مسٹیک نہ کر سکے۔ ان رولز کے مطابق سرچ کرتے ہوئے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ گیم مڈ نائٹ کو 12 بجے کے بعد کھیلنا چاہیے اور اسے 3 بجے سے پہلے ختم کر لینا چاہیے۔ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب پینسل یس پر آ جائے تو سمجھ لیں کہ چارلی آ چکا ہے اور اب آپ انتہائی سیریس ہو جائیں اور احتیاط کریں، یعنی کوئی ایسا مذاق نہیں کرنا کہ جس سے وہ برا مان جائے، نہ ہی ایسا سوال پوچھنا ہے کہ جس سے وہ چڑھ کر غصے میں آ جائے، کیونکہ اگر اسے غصہ آ گیا تو چارلی آپ کو ایسی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ آپ کے سامنے اپنا روپ بدل کر آپ کو ڈرا سکتا ہے یا ہمیشہ کے لیے آپ کو پاگل بھی کر سکتا ہے۔ اگر مزید بیڈ لک ہوئی تو وہ آپ کو انتہائی بھیانک انداز میں مار بھی سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں بولنی جس سے وہ غصے میں پاگل ہو کر آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ یہ گیم کوئی مذاق نہیں ہے، اس لیے اسے مذاق میں نہیں کھیلنا چاہیے اور نہ ہی اسے گھر پر ٹرائی کرنا چاہیے، کیونکہ اسے جان جانے کا بھی اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس گیم کو کھیلا اور وہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے یا بری طرح سے مر گئے۔ ان رولز کو جان لینے کے بعد اب ہم تینوں کو ہی اس گیم میں کافی انٹرسٹ پیدا ہو چکا تھا۔ ایکسائٹمنٹ میں ہماری آنکھیں چمکنے لگیں۔ لیکن جوں ہی ہم نے اس گیم کے بارے میں مزید سرچ کی تو ایک سرد لہر ہماری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑی۔ تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ یہ گیم شروع کرنے سے پہلے چارلی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ اگر چارلی کا جواب نہیں ہوتا ہے تو آپ اس گیم کو شروع نہیں کر سکتے، لیکن اگر چارلی کا جواب یس ہوتا ہے تو آپ یہ گیم کھیل سکتے ہیں۔
جب اس کی پرمیشن لے لی جاتی ہے تو اوپر والی پینسل ہلتی ہے اور یس پر جا کے رکے گی، تو آپ اس سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آتماؤں سے باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اور گیم ختم کرنے کے لیے بھی چارلی سے پرمیشن پھر سے لینی پڑے گی۔ اگر آپ پرمیشن نہیں لیں گے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ یہ انسٹرکشنز انتہائی عجیب تھیں۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ لیٹس ٹرائی، کیا ہوتا ہے؟ لیکن اچانک سمن بولی، کتنے فارغ لوگ ہیں یہ رولز بنانے والے، بھلا ایک گیم بھی کسی کی جان لے سکتی ہے؟ تو انجلی بھی سر ہلاتے ہوئے بولی، بالکل صحیح کہہ رہی ہو سمن، میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ پھر ہم تینوں کی ہی اس گیم میں دلچسپی اس وجہ سے بھی بڑھی کہ اس گیم کو کھیلنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو چیزیں چاہیے تھیں وہ ہمارے بیگز میں آلریڈی موجود تھیں، یعنی کہ پینسل اور پیپر۔ ہم نے فٹافٹ 2 پینسلز نکالیں اور ایک پیپر لیا اور اس کے چاروں کونوں میں آمنے سامنے یس یس اور نو نو لکھا، اور اس کے سینٹر میں ہم نے ان دونوں پینسلز کو رکھا۔ پیپر پر پینسل کو کراس کر کے رکھنا تھا، جس کی وجہ سے اس کے 4 کارنر بن گئے، جن کے خانوں میں یس یس اور نو نو آمنے سامنے لکھا ہوا صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم تینوں کے ہی چہروں پر ایک عجیب سی ٹینشن بھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کسی بھی ایسی گیم میں اس طرح کی انسٹرکشنز نہیں پڑھی تھیں، تو ہمارے لیے یہ بالکل نئی اور عجیب بات تھی۔ خیر، ہم نے اس کی انسٹرکشن کی روشنی میں اپنے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور رات 12 بجے کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی رات کے 12 بجے ہم نے پیپر کے پاس رکھی کینڈلز روشن کر دیں۔ کینڈلز کو ہم نے بالکل سینٹر میں رکھ کر جلایا اور پھر پینسلز کو پیپر سے بالکل درمیان رکھ کے کراس بنا کر ہم نے چارلی چارلی بولنا شروع کر دیا اور اس گیم کو کھیلنے کے لیے پرمیشن مانگی۔ جب ہمارے منہ سے پہلا ہی جملہ نکلا تھا کہ اچانک پینسل ہلی تو ہم تینوں ہی ڈر گئے۔ واقعی اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہے، انجلی نے دھیرے سے کہا، تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا، لیکن پھر میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ واقعی انجلی صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کمرے میں موجود واحد کھڑکی بند تھی اور اس کے سامنے موٹے موٹے پردے بھی لگے ہوئے تھے۔ ہاسٹل کے اس کمرے میں کوئی روشن دان نہیں تھا کہ جس سے ہوا آنے کا اندیشہ ہوتا۔ ہم نے کینڈل کی وجہ سے پنکھے بھی بند کر دیے تھے، لیکن ایک چیز بڑی ہی پریشان کن تھی کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے لفظ چارلی چارلی پر اچانک ہی کینڈل لائٹ کا شعلہ ہوا میں لہرانے لگا، جیسے اسے کوئی پھونک مار رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پینسل بھی ہلتی جاتی، لیکن نہ تو یہ یس پر رکی اور نہ ہی نو پر۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے۔ تھوڑی دیر تک ہم اس کو دیکھتے رہے اور دل ہی دل میں اس گیم کی پراسراریت پر بھی یقین کرتے رہے۔ اتنے میں نے دوبارہ سے یہی الفاظ دہرائے، چارلی چارلی، کیا ہم اس گیم کو شروع کر سکتے ہیں؟ میرے کہنے کے ہی دیر تھی کہ وہ پینسل رک گئی، لیکن نہ ہی وہ یس پر رکی اور نہ ہی نو پر، بلکہ مسلسل گھومنے لگی، اور ہم تینوں کے چہروں پر اب عجیب سا خوف بھی طاری ہونے لگا۔ انجلی نے میرے کانوں میں آہستہ سے کہا کہ میرے خیال میں ہمیں یہ گیم بند کر دینی چاہیے، مجھے کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس کی تائید میں سر ہلایا اور پھر میں نے دوبارہ سے پرمیشن مانگی کہ چارلی چارلی، ہم اس گیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پینسل نہ رکی، وہ مسلسل گھومے جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انجلی نے میری طرف فکر مند انداز میں آہستہ سے کہا، تو میں نے کندھے اچکاتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا، میں نہیں جانتی یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے سرگوشی میں پوچھا، تم نے کہیں انسٹرکشن پڑھنے میں کوئی چیز مس تو نہیں کر دی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہی انسٹرکشن تھیں کہ اچانک سمن نے پینسلیں اٹھا کر زمین پر پھینکی۔ بس بہت ہو گیا، میں مزید اس گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتی، وہ غصے سے بولی۔ تو ہم دونوں اس کو حیرت سے دیکھنے لگیں۔ اتنے میں کمرے میں بلب روشن ہو گیا اور ساتھ ہی پنکھا چلنے لگا۔ پنکھے کی رفتار اتنی تیز اور ہولناک تھی کہ ہم تینوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں جوں ہی بھاگ کر سوئچ بورڈ کی طرف گئی ہی تھی کہ لائٹ آف ہو گئی، تو میری چیخ نکل گئی۔ مجھے چیختا دیکھ کر انجلی اور سمن بھی چیخنے لگی کہ ایک دم سے پھر لائٹ آ گئی۔ تو انجلی میری طرف بھاگ کر آئی۔ اب کمرے میں خود ہی لائٹ آف آن ہونے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پکڑ کر
تھر تھر کانپے جا رہی تھیں کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ سمن کہاں ہے، تو انجلی بھی میری طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر سمن کہیں پر بھی نظر نہ آئی۔ تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگیں کہ تبھی کمرے میں سیٹی گونجی، تو میں اور سمن ایک دوسرے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئیں کہ یہ کیسی آوازیں ہیں، اور پھر ایک لڑکے کی بیٹھی بیٹھی آواز میں ہمیں انگلش سانگ گنگناتا ہوا سنائی دیا۔ تو ہم دونوں نے ہی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ اچانک گانے کی آواز بند ہو گئی اور انتہائی بھیانک کہکا لگا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی کھڑکی زوردار آواز سے کھلی اور دھپ کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی اس میں سے کود کر زمین پر گر گیا ہو۔ ہم دونوں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھڑکی کے پاس جا کر دیکھتے۔ ہم دونوں بری طرح سے چیخنے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ سمن کو بھی آوازیں دیتی جا رہی تھیں، لیکن اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ اتنے میں تیزی سے چلتا ہوا پنکھا ہمارے قریب ہی گرا تو ہم ایک دم سے پیچھے کی طرف گر گئے۔ انجلی کی آنکھیں خوف سے پھٹی پڑ رہی تھیں اور وہ مجھے کہنے لگی، ندا مجھے یہاں سے نکالو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ خوف سے میرا بھی برا حال تھا۔ میں نے انجلی کو کسی طرح سے اٹھایا اور گرتے پڑتے ہم دروازے کی طرف بھاگے، لیکن دروازہ ہم میں سے کھل ہی نہیں رہا تھا، حالانکہ دروازہ لاک بھی نہیں تھا اور نہ ہی اندر کی طرف سے کنڈی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم اپنے کمرے میں آئے تھے تو دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر لاک لگا دیا تھا، لیکن اب دروازے کو اندر سے نہ تو کنڈی لگی ہوئی تھی اور نہ ہی لاک، لیکن اس کے باوجود دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ تو میں اور انجلی زور زور سے چیخنے لگیں۔ اتنے میں انجلی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میری گردن دبا رہا ہے۔ مجھے اپنی گردن پر باقاعدہ کسی کے ہاتھ محسوس ہو رہے تھے، لیکن سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ وجود جو مجھے مار ڈالنے کے لیے اپنا ذہن بنا چکا ہے۔ چیختے چیختے میں بھی بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو میں اور انجلی ہاسپٹل میں تھیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ تمہارے کمرے سے چیخوں کی بہت بری طرح سے آوازیں آنے لگیں، تو وارڈن نے تمہارے کمرے کو کھولا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کمرے کی کھڑکی سے جب نیچے جھانکا تو تم تینوں ہی زمین پر گری ہوئی تھیں اور بے ہوش تھیں، لیکن وارڈن بات کرتے کرتے رک گئی تو میں پریشان ہو گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ لیکن کیا میم سمن کی حالت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ انتہائی پریشانی سے بولیں، سمن بہت ہی عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے، تو اسے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ وارڈن کی بات سن کر میں رونے لگی۔ پھر میں اور انجلی ایک ہفتے کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئیں، لیکن سمن اب تک مینٹل ہاسپٹل میں پاگلوں کی طرح کمرے میں پھرتی رہتی ہے، اور کسی دن جب چارلی چارلی کہتی ہے تو پھر انتہائی بھیانک انداز میں پورا دن روتی ہے کہ سارا ہاسپٹل خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ہم صرف ایک ہی بار سمن کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل گئے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ اپنا سر دیواروں سے مارنے لگی۔ سمن کی حالت دیکھ کر ہم دونوں کو بہت افسوس ہوا اور اس کے بعد ہم کبھی بھی ہاسپٹل نہیں گئے، لیکن اس واقعے کے بعد ہم دونوں کی زندگیاں بھی کبھی پرسکون نہیں رہیں۔ انجلی آج بھی شدید ڈپریشن کی میڈیسن کھاتی ہے۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے عجیب ہیولے نظر آتے ہیں۔ اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے خاوند نے اس کی عجیب و غریب حرکتوں اور باتوں کی وجہ سے اسے طلاق دے دی، اور اب وہ اپنے کاٹیج میں بالکل تنہا زندگی بسر کر رہی ہے، اور رہ گئی میں بھی ان اثرات سے بچ نہیں سکی۔ مجھے ہر وقت پراسرار سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میرے ارد گرد کوئی ہے۔ میں راتوں کو سکون سے سو نہیں پاتی۔ میرے دونوں بچے نارمل نہیں ہیں۔ وہ کبھی کبھی راتوں کو جب اٹھ کر اونچے اونچے کہکے لگا کر ہنستے ہیں تو میں دوڑ کر ان کے کمرے میں آتی ہوں اور ان سے ہنسنے کی وجہ پوچھتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیڈ پر چارلی مسخروں کے انداز میں بیٹھا ہوا ہے جسے دیکھ کر ہمیں ہنسی آتی ہے۔ پھر وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو میں سامنے کی طرف دیکھتی ہوں جہاں پر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ڈر کے مارے میری جان نکل جاتی ہے۔ میں بھاگ کر فوراً اپنے کمرے میں آ جاتی ہوں، لیکن میرے بچوں کے کہکے میرے کمرے تک آ رہے ہوتے ہیں۔ میری زندگی میں ایک پل بھی سکون کا نہیں ہے، اور یہ سب اسی منحوس گیم کو کھیلنے کے بعد ہوا ہے۔ اس لیے میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ خدا را اس گیم سے اپنے اسکول جانے والے بچوں کو دور رکھیں، کیونکہ چارلی گیم زندگی میں سے سکھ اور چین چھین لیتی ہے۔
تو یہ تھی آج کی خوفناک مگر سچی کہانی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔